السلام علیکم۔ 9th کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ہم نے اپنا گزشتہ لیکچر جو ہے صفحہ نمبر 31 کے پہلے پیراگراف صفحہ نمبر 71 کے پہلے پیراگراف کے اختتام تک کیا تھا، جو کہ آپ کے مرزا فرت اللہ بیگ کے سبق امتحان کا ہے۔ اس میں ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ مصنف کو اس کے والدین جو ہے وہ کیسے تسلی دے رہے ہیں اور اسے جو ہے اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ امتحان کے لیے اپنا ایڈمیشن بھیج دے۔ تو وہ اس لیے جب مصنف کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہر صورت جو ہے وہ اب ایڈمیشن بھیجنا ہی پڑے گا، تو وہاں جو ہے اس کے والدین اسے اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ وہ امتحان دے دے، مختلف قسم کی لاجکس پیش کرتے ہیں اور اس میں اس کو بیک اپ کرنے کے لیے ایک فارسی کا مصرع بولتے ہیں کہ مرد باید کہ ہراساں نہ شود، یعنی مرد وہ ہے، بہادر شخص وہ ہے جو مشکلات سے نہ گھبرائے۔ اس کا الگ الگ جو ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ مرد کا مطلب ہے مرد، ویسے تو مرد کا مطلب مرد ہے، لیکن یہاں مطلب بہادر وہ ہے، مرد وہ ہے، باید وہ ہے کہ ہراساں کہتے ہیں خوفزدہ ہونے کو، گھبرا جانے کو، نہ نہیں شود ہوتا ہے، یعنی مرد وہ ہے جو مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو جب مصنف نے یہ دیکھا کہ اب اسے ہر صورت داخلہ بھیجنا ہی پڑے گا، تو اس نے چونکہ امتحان کی تیاری بھی نہیں کی ہوتی اور اسی طرح کلاسز اٹینڈ بھی کرتا رہا تھا دھوکے سے، تو اسے یقین تھا کہ وہ جب پیپر دے گا تو وہ فیل ہی ہوگا۔ اس نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے والدین کے سامنے کیا کیا، خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا۔ تقدیر یعنی مقدر اور تدبیر یعنی جو انسان پلاننگ کرتا ہے، جو وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیا، یعنی ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تقدیر سے ہی دنیا کے تمام کام چلتے ہیں۔ یعنی جب وہ فیل ہو جائے تو والدین کو اس پر غصہ کرنے کے بجائے اس چیز کا جو ہے وہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اس میں اس کا قصور نہیں بلکہ اس کے مقدر کی خرابی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی درخواست شرکت دی گئی، یعنی جس طرح ایڈمیشن بھیجتے ہیں بورڈ میں، تو انہوں نے بھی بورڈ میں ایڈمیشن بھیج دیا اور منظور ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ان کی رول نمبر سلپ بھی آ گئی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی رول نمبر سلپ وغیرہ لیے ہوئے امتحان کے مقام پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں تھا، گو اگرچہ یاد نہیں کیا تھا، مطلب تیاری نہیں کی تھی، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ پہلی تو امداد غیبی یعنی غیب سے ہونے والی مدد۔ اب غیب سے ہونے والی مدد کون سی تھی؟ وہی جسے ہم آج کل بوٹی مافیا یا نقل وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اسے امداد غیبی کا نام دیا گیا۔ دوسرے، پرچوں کی الٹ پھیر کا مطلب ہے عدلہ بدلی، یعنی تبدیلی۔ تو پہلے یہ زیادہ ممکن تھا کہ جو پیپر لیے جاتے تھے اس کے جو پہلا پیج ہوتا تھا وہ الگ کر لیا جاتا تھا، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ اپنا نام صرف وہیں لکھ سکتا تھا۔ آج بھی جو پیپر کی بکلیٹ ہوتی ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر اسٹوڈنٹ اپنا نام، رول نمبر وغیرہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ پیپر کی جو بکلیٹ ہے اس کے یعنی جس کے اندر اپنے آنسر شیٹ ہے، اس کے اندر کسی بھی مقام پر سوائے 2-3 مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، نام نہیں لکھنا ہوتا، نام صرف پہلے صفحے پر لکھنا ہوتا ہے۔
تو اور رول نمبر جو ہے وہ ایک آدھ جگہ مخصوص ہوتی ہے، وہاں اپنا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں نشان وغیرہ لگانا ہوتا. تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا بھی جو ہے وہ پیپر تبدیل کر سکتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری اس چیز پر تھی امید تھی کہ پرچوں کی تبدیلی ہو جائے گی تو ہم پاس ہو جائیں گے. شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں. اب انہوں نے اس بات کو کہا کہ اس مضمون کو یعنی پرچوں کی تبدیلی کے عمل کو نہ سمجھ سکیں. اس لیے انہوں نے کہا میں اس کی وضاحت سے عرض کرتا ہوں یعنی بتاتا ہوں کہ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے. یعنی اس پورے سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقل کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک نقل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک کو دوسرے سے یعنی ایک کینڈیڈیٹ یا ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ایک صورت یہ ہے، یا دوسری صورت یہ ہے نیک ذات نگران کار، یعنی نگران کار جس کو ہم انویجیلیٹر کہتے ہیں اپنی زبان میں یا نگران کہتے ہیں. تو وہ جو ہے چلتے پھرتے اسٹوڈنٹ کو بتا دیتے ہیں یا کچھ کو جو ہے رشوت دے دی جاتی ہے کپڑوں اور کھانے وغیرہ کی یا گفٹس وغیرہ کی صورت میں، تو وہ موجود اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. یا ویسے ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی مدد کر دیا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یا اس میں لکھا ہے عند المواقع، عند المواقع موقع کی مناسبت سے، عند المواقع موقع کی مناسبت سے، موقع کی محل کی وجہ سے کتاب سے پہنچ جاتی ہے. یعنی کتاب میں سے پیجز وغیرہ پھاڑ کر جس کو ہم بوٹیاں کہتے ہیں یا کاپ میں اس کے پیجز کے اوپر لکھ کر یا پیجز پھاڑ کر جو ہے اسٹوڈنٹ تک پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی جو ہے کہا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو امداد غیبی کہا جاتا ہے. پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے. پرچوں کی الٹ پھیر یعنی پرچوں کی تبدیلی ادلا بدلی بظاہر یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن نصیب کی بات ہے. اگر نصیب میں ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. بعض شریف کم حیثیت ملازم، کم حیثیت یعنی غریب. اب شریف اس لیے کہا کہ جو ہمارا کام کر دے. تو کچھ ایسے ملازم جو غریب بھی ہوتے ہیں لیکن شریف ہوتے ہیں، ایسے نکل آتے ہیں جو با امید انعام، با امید انعام کا مطلب ہے انعام کی امید میں، انعام کی لالچ میں، انعام کے بدلے میں پرچہ بدل دیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے. ظاہر ہے جو محنت کر رہا ہے اسے تو اگر اس کا تبدیل ہو گیا کسی نالائق اسٹوڈنٹ سے تو اس کا تو نقصان ہو گیا. لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کی صورت میں حل نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ویسے اگر تدبیر و تقدیر کی بات کی جائے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنا واضح انداز میں جو ہے وہ ایکسپلین نہیں ہوتا جتنا اس ایگزامپل سے یا اس عمل سے ہو جاتا ہے کہ اگلے نے محنت تو بہت کی ہے لیکن کسی نگران نے، کسی ملازم نے اس کا پرچہ کسی نالائق اسٹوڈنٹ سے تبدیل کر دیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں یہاں تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں ناکامی لکھی تھی اس لیے وہ ناکام ہو گیا اور دوسرے نے اپنی تدبیر کے ذریعے کامیابی حاصل کر لی. اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں. یعنی اس کے ان صورتوں کے علاوہ اور بھی کچھ اور طریقے ہیں لیکن وہ بہت کم جو ہے ان سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل ہونا پڑتا ہے کہ کون کتنا زیادہ جو ہے پاورفل ہے کہ وہ طریقے اپنا سکے. اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے. یعنی ہر کوئی ان کو بروئے کار نہیں لا سکتا. خیر آمدم بر سر مطلب کہتے ہیں چلو خیر اس بات کو چھوڑ دیں. آمدم آتے ہیں،
برسر مطلب کی طرف، یعنی اپنی بات کی طرف، اپنے مطلب کی طرف واپس آتے ہیں کہ 9:45 بجے جو ہے وہ کہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کر کے کمرہ امتحان میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک بہت خلیق یعنی اچھے اخلاق والے اور ہنسمکھ، یعنی اس کا مطلب بھی ہے خلیق اخلاق والے اور ہنسمکھ اچھے اخلاق والے نگرانی کار تھے، یعنی سپرنٹینڈنٹ تھے، نگرانی کار تھے، جو ہم جو ہے وہاں سپرنٹینڈنٹ موجود تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، بہت سارے امیدوار تھے، سیٹس پڑی ہوئی تھیں، وہ کہتے ہیں مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لیے، یعنی میں نے ان سے اپنی مشکل بیان کی کہ میں اپنا جو ہے وہ مجھے اب سیٹ نہیں مل رہی، اگر آپ میری مدد کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ میرے ساتھ ہو لیے، یعنی میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے جو ہے جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی وہ اس سے گھل مل کر ہنستے ہنستے باتیں کرتے رہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی کام بن گیا ہے، مشکل حل ہو گئی ہے۔ بیڑا پار ہے، کام بن گیا ہے، مشکل حل ہو گئی ہے۔ اللہ دے اور بندہ لے، یعنی جب اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو انسان اسے کیوں نہ وصول کرے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو نگران تھا ان سے اچھی طرح باتیں کرتا رہا، ان کو ان کی سیٹ تک بٹھایا، ہنستا مسکراتا رہا، تو وہ دل میں بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میری تو مشکل ہی ساری حل ہو گئی ہے، یہ شخص جو ہے وہ میری مدد کر دے گا۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ مصنف کہتے ہیں میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، سرسری نظر ڈالنا بے دھیانی سے دیکھنا، اور میز پر رکھ دیا، یعنی پرچہ ان کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے اسے دیکھا اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پہ، وہاں ہال میں موجود لوگوں کا کمپیریزن اپنے ساتھ کر رہا ہے کہ باقی سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، پریشان دکھائی دیتے تھے، صرف میں ایک تھا کہ میرے چہرے پہ مکمل اطمینان تھا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں خود تو اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ پرچہ آسان ہے یا مشکل ہے، لیکن کیا ہوا، نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے، یعنی وہ جو انویجیلیٹر تھا اس سے خود تو ظاہر مصنف نے پڑھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا نا کہ پرچہ آسان ہے یا مشکل ہے، تو اس لیے خود تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، اسی لیے وہ بڑا مطمئن اور پرسکون بیٹھا ہوا تھا، جبکہ انویجیلیٹر سے انہوں نے یہ بات سنی اس نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پرچہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پرچے کو اول سے آخر تک، یعنی شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھ گیا، کئی مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، لیکن سمجھ یہ معلوم نہ ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں۔ صفحہ اول کی خانہ پوری کرنا، خانے میں لکھنا، اور کھڑا ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے پرچے کو کئی دفعہ پڑھا لیکن مجھے تو یہ تک نہ پتہ چلا کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے جوابات جن پہ کاپی پہ جوابات لکھنے تھے اسے دیکھا، اس کے آخر میں جو ہدایات لکھی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوتی ہیں انہیں پڑھا، پہلے صفحے کے اوپر خانہ پوری کی، یعنی اپنا نام، رول نمبر وغیرہ لکھا، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے۔ مضمون کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مضمون کون سا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو گارڈ کا صاحب سے مراد یہ ہے سپرنٹینڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب آپ فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیں صرف خانہ پوری کے لیے پیپر دینے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے بات کا جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے پرچے کے اوپر کارنر میں ایک جگہ پرچے کا مضمون لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹاپک اس کا جو ہے کس سبجیکٹ کا پیپر ہے، انہوں نے وہاں انگلی رکھ دی اور جو ہے مسکرانے لگے کہ مطلب بتا دیا کہ یہ ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، دل کھل گیا،
دل کھل گیا، یعنی میں بہت خوش ہوا۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ جس سبجیکٹ کا وہ دینے آ رہے ہیں، امتحان دینے گئے ہیں، اس سبجیکٹ کا نام ہے اصول قانون۔ نام پڑھ کے انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ اب خوشی کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے جو لکھا، میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، یعنی پین کھولا اور لکھنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کی، اب یہ ان کا خیال ہے کہ اصول کے لیے کسی کتاب کی جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی نہیں۔ اس مضمون میں ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے، رائے دینے کا، خیال ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، مقنن یعنی قانون بنانے والا اصول بناتا ہے، قانون بناتا ہے، اور دوسرا جو ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ تو کہ اصول قانون ہے کیا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا اصول ہے، اپنا اپنا جو ہے قانون ہے، اور اس پر رائے دینے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے اصول جو ہے وہ قانون بناتا ہے، مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، اور دوسرا آتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ اس لیے چونکہ ہر ایک نے توڑا ہی ہے، اس لیے ہم کیوں کسی کا پابند کریں اور کتابیں اٹھا اٹھا کے پڑھتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے لکھنے کے بعد انہوں نے دائیں بائیں جھانکا، آگے پیچھے والے سے پوچھنے کی کوشش کی، ادھر ادھر نظر دوڑائی کوئی ہیلپ کر دے، مگر وہاں جو نگران صاحب تھے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے، وہ اس بات کو فوراً تاڑ گئے، اندازہ لگا گئے، بھانپ لیا۔ اس لیے وہ کیا ہوا، اس کے بلائے ناگہانی کا مطلب ہے اچانک آنے والی مصیبت، بن بلائی مصیبت، اچانک آ جانے والی مصیبت کی طرح وہ سر پر ہی کھڑے رہے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری، انہوں نے آواز دی جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ اب مصنف کہتا ہے میں نے چیٹنگ کرنے کے لیے، امداد غیبی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتی، جب میں دوڑاتا تو وہ فوراً آواز لگاتے کہ جناب اپنے پرچے کی طرف توجہ دیجیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، منقطع ہو جانا، قطع ہو جانا، کٹ جانا، ختم ہو جانا، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ تو انہوں نے ان سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ہی پوچھنا شروع کر دیا۔ کھڑے ہو گئے اپنی سیٹ سے اور کہا، وہ قریب آئے تو دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، شدت سے لکھ رہے ہیں، جوش و خروش سے لکھ رہے ہیں، یہ کام کرنے میں کھوئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے۔ اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے، شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ساتھ والے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہو کر، بہت جوش و خروش سے پوری جو ہے نا اس میں محو ہو کر کھو کر لکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ دیجئے۔ اور اگر آپ کو ان سے دریافت کرنا، معلوم کرنا، پتہ لگانا، ان سے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو کیا کریں، ذرا ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ یعنی ڈھٹائی کی انتہا ہوگی نا کہ اول بلایا کہ اس سوال کا جواب کیا، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، کہ اچھا ساتھ والے سے پوچھ لیں، یہ بہت جو ہے شدومت سے اور جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے۔ لیکن اگر آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ذرا ٹہلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے، چلتے ہوئے آگے نکل جائیں، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ مگر کیا ہوا، وہ کب ہلنے والے تھے، قطب ہو گئے۔ قطب ہو جانا، قطب کا مطلب ہے کیونکہ قطب جو ہے وہ گھڑی ہوتی ہے جس سے ہم ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو نیڈل ہوتی ہے وہ ہمیشہ قطب شمالی کی طرف مطلب رہتی ہے، نارتھ کو ہی پتہ دیتی ہے، اس لیے اس کو قطب نما کہتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک نقطے پر ٹھہری رہتی ہے تو اسی لیے انہوں نے یہاں اس کو محاورتاً بیان کیا ہے کہ وہ قطب ہو گئے، یعنی چند قدم آگے یا پیچھے یا جہاں بھی جاتے وہ مسلسل ان کی نظریں مجھ پر تھیں، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔
اور کیا کرتے کہ ذرا میں ادھر ادھر گردن پھیری، انہوں نے آواز دی کہ جناب ہم نے جو ہے ان کو اس ذرا بھی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے انہیں ٹوک دیا۔ اس لیے کیا ہوا کہ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ اسی وجہ سے پہلے تو ان کا اس کا ہنسنا مسکرانا، انہوں نے کہا جی وہ بڑے زندہ دل تھے، بہت ہنسمکھ نگران کار تھے، پہلے تو اچھے لگ رہے تھے، اور اس کے بعد آخر میں زہر ہو گیا۔ زہر ہو گیا کا مطلب ہے ناپسند ہو گیا، نفرت ہو گئی اس سے، کہ شروع میں تو وہ اچھی لگ رہی تھی ان کی مسکراہٹ، مگر بعد میں اچھی نہیں لگی۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت دلی نفرت مجھے کسی سے ہوئی تو انہی صاحب سے ہوئی۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، مطلب سارے کے سارے پیپر اسی طرح گزر گئے۔ وہ نگران کار نے انہیں بالکل بھی جو ہے وہ نقل کرنے نہیں دی۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ 6 گھنٹے کا وہ پیپر ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب کسی شخص کو ایک حرف بھی نہ آتا اور اس کے ساتھ ایسا ظالم نگرانی کار موجود ہو تو وہ جو ہے پورے 6 گھنٹے ایگزامینیشن ہال میں گزارنا کتنا مشکل ترین بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی، یعنی پیپر ملنے کے آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، مگر ہوا کیا، مصیبت یہ آن پڑی کہ حالت یہ ہو گئی آن پڑنا آ جانا کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے، یعنی پیپر شروع ہونے کے ساتھ ہی وہ آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی باہر آ جاتا تو جو رعب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا ہوا تو سب ہوا ہو جاتا، ہوا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اسی لیے قہر درویش بر جان درویش، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر غصہ کرتے ہوئے آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھنا پڑتا تھا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، پرچے کی سختی کی یعنی پرچے کے مشکل ہونے کی شکایت کرتا، وہ بھی میری تشفی کے لیے تسلی کے لیے۔ ممتحن کو یعنی امتحان لینے والے کو بہت کچھ برا بھلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ ممتحن کو برا بھلا تو کہتے تھے پرچے کی سختی کی وجہ سے، یعنی پرچے کے مشکل ہونے کی وجہ سے، اور پھر اوپر جو ہے انویجیلیٹرز کی جو سختی ہوتی تھی، نقل نہیں لگانے دی جاتی تھی، اس کے بارے میں وہ بہت برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن ان کے اندر کہیں جو ہے وہ یقین موجود تھا کہ میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا امتحان، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس نے اتنی زیادہ محنت کی ہے تو وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ کہ کیا ہوا، امتحان تو ختم ہو گیا لیکن جو امید نمبر 1 اور 2 تھی، یعنی پرچوں کی الٹ پھیر اور امداد غیبی، اس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اب ممکن تو نہیں تھا نا پاس ہونا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجھی، خیال آیا، اب یہ خیال آیا کہ جو ایگزامینر ہے ان کے سے مدد لی جائے۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر، خط، ایک بہت زبردست قسم کا خط سفارش کا لے کر ایگزامینر صاحب کے پاس جو ہیں وہ حاضر ہوئے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، جس کسی سے وہ خط لے کر گئے تھے انہوں نے وہ خط دیکھا، بہت اخلاق سے ملے، بہت عزت سے پیش آئے، آنے کی وجہ دریافت کی تو والد صاحب نے عرض کیا، یعنی کہا کہ خادم زادہ، یعنی غلام کا بیٹا، اپنے آپ کو انہوں نے خادم اور اپنے بیٹے کو یعنی مصنف کو خادم زادہ کہا۔ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد کا مطلب ہے غلام، ہمیشہ یعنی خانہ زاد غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں۔ ممنون احسان رہوں گا، ممنون احسان ہونا، احسان مند ہونا،
وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں، بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ کہتے ہیں بڑے میاں ایسے نادم ہوئے، نادم ہونا، شرمندہ ہونا کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین، انہوں نے اپنے آپ کو کم ترین کا لفظ کہا، یعنی گھٹیا، جس کا کوئی ویلیو نہ ہو، ویلیو لیس جملہ مضامین سارے کے سارے مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہو گیا، اعلیٰ ترین نمبروں سے فیل ہو گیا۔ مگر وہ کہتے ہیں خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس تھے، بھلے مانس شریف النفس ممتحن تھے جنہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی اس نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی، یعنی ابھی سرٹیفکیٹ نہیں آیا تھا اس لیے نقل حاصل کی، کاپی لی، نقل حاصل کی، کاپی لی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے ہوں گے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا، یعنی نمبر جو تھے وہ ہر ایک نے 0 ہی دیا، ایک آدھ نے صرف 2 نمبر دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب جو تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کسی نے ہمارے بیٹے کا پیپر تبدیل کر دیا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلسل 3 گھنٹے لکھتے اور نمبر کچھ بھی نہ ملتے، 0 آتا۔ لیکن کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے، میں نے یہ جواب والد صاحب کو بھی سنائی، یعنی پھر انہوں نے کیا کیا سوال بھی بتائے اور ان کے جواب بھی بتائے کہ یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب تھا۔ اب آبویس ہے والد صاحب کو کیا پتہ کہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے والد صاحب کو سارے سوالوں کے جواب بتائے، تو انہوں نے دل کھول کر اپنے بیٹے کی تعریف کی کہ تم نے واقعی بہت اچھے جواب لکھے، اور انہوں نے جو ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، یعنی برا بھلا کہنا، یعنی ان کا جو ہے ان کے بارے میں ان کی برائی کرنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری اشک شوئی کرنا، آنسو پوچھنا، تسلی دینا، اور فرمایا اور کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، یعنی اس سال بے ایمانی ہوگی تو انہوں نے بیٹے کو تسلی دی کہ پریشان نہیں ہو، اس سال نہیں تو اگلے سال تم پاس ہو جاؤ گے، آخر کب تک لوگ جو ہے وہ تمہارے ساتھ بے ایمانی کرتے رہیں گے، اور کیا گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں امتحان دیا تو اگلے سال دیتے ہیں نا، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی۔ اب پھر انہوں نے ایک محاورہ بولا، ضرب المثل، جو 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، کہ کوئی بات نہیں کہ اگر اس چور کی وجہ سے آپ بہت ڈپریس فیل کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے جس نے آپ کا بدل دیے ہیں پیپر، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ 100 دن چور کے تو 1 دن بادشاہ کا، کہ چور سے آپ چوری تو سے فیل تو ہو گئے ہو، اگلے سال چوری نہیں ہوگی اور آپ پاس ہو جاؤ گے۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی، فرصت چھٹی، یعنی نہایت ڈھیٹ انسان ہے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہم فیل ہو گئے، ہماری نمبر شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ ہم بہت برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ آخر تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1 سال کی فرصت مل گئی، یعنی 1 سال اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں پھر اب یہ ڈرامہ کروں گا کہ میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ جو ہے انہیں اگلے سال کی فرصت مل گئی، جو پچھلے سال جو ہے وہ تاکہ لوگوں پہ وہ دوبارہ اپنا روب ڈال سکیں کہ وہ کس طرح محنت کریں۔ ہمارے آج کا چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔